پاکستان کے اندر اس موجودہ صورتحال میں کہ جب پاکستان ایک بہت خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے جنگ کے دوران، خوبصورت اس معنی میں ثالثی کر رہا ہے، لیکن یہ ثالثی ایک طرف شیطان ہے ایک طرف ایران ہے، اس لیے کوئی کسی اچھے فریق کی ثالثی نہیں کر رہا۔ ثالثی خود بہت اچھا کام ہے، لیکن ٹرمپ کی ثالثی یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا اعتماد ہے، ٹرمپ کی دوستی ہے، ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ بالکل معیوب پہلو ہے، وہ ایک قسم کی شرمندگی ہے پاکستان کے لیے، اور کسی موقع پہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا ٹرمپ کی دوستی پر۔ جیسے ایپسٹن کے دوست تھے بہت سارے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بھی جیفری ایپسٹن کے دوست تھے، اور ان کا نام ہے 15 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں جیفری ایپسٹن کے ساتھ، اور جیفری ایپسٹن کا سارا چکلے کا کاروبار ٹرمپ کا تھا، وہ مینیجر کے کردار ادا کر رہا تھا۔ لیکن شرمندگی نہیں ہے کسی کو، لیکن ٹرمپ کے ساتھ یقیناً شرمندگی ہوگی۔ یہ حامد میر نے بھی پاکستانیوں کو لکھا کہ ایک دن پچھتائیں گے آپ کہ ٹرمپ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، اس پہ آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ کیوں کی اس نے اور کیوں کرتا ہے، اتنا یہ گندا آدمی ہے۔ لیکن اصل ثالثی ایک اچھا کام ہے، سفارتکاری اچھا کام ہے، پاکستان کا اس سے وقار بڑا ہے، پاکستان کا قد بڑا ہے، اور پاکستان کو اس ثالثی میں بہت دنیا میں اہمیت ملی ہے اس کی، اس لیے یہ پاکستان کے حق میں ہے کم از کم۔ لیکن ریاست کی اس پالیسی کے برخلاف پاکستان کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں جو ریاستی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں۔ کچھ مفتی صاحبان ہیں جو اس وقت تقریب کاری میں مصروف ہیں۔ ایک گروہ ایسا جو وائٹ ہاؤس میں ناشتے واشتے کر کے آیا ہے، اور ظاہر ہے صرف ناشتہ تو نہیں ہے، نقد بھی لیا ہوگا کچھ، اور بھی سلسلہ شرعیہ ماہانہ بھی کچھ مقرر ہوا ہوگا، ہفتگی بھی، ویکلی بھی ہوگا۔ چونکہ فوراً آ کے جو انہوں نے اقدام کیا ہے وہ یہاں فرقہ وارانہ ایک قدم اٹھایا ہے، ایک فتویٰ دیا ہے، اور اس فتویٰ میں ظاہر انہی حالات کے اندر، اسی تناظر کے اندر ہے کہ شیعہ کو نعوذ باللہ تکفیر کی ہے، اسلام سے باہر قرار دیا ہے، شیعہ کا جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، شیعہ کو شہید کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کا ایک بہت ہی غلیظ اور قابل نفرت انہوں نے بیانیہ جاری کیا ہے۔ بعد میں سنا ہے کہ وہ واپس لیا گیا ہے، دباؤ آیا ہے ان پر، واپس لیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ رسماً واپس لیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کچھ اور مفتیان ہیں دیگر مسالک کے جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، فتنے کو آگ لگا رہے ہیں۔ کراچی کے مفتی صاحب ہیں عبد الرحیم صاحب، وہ بائی کے اپنے آپ کو فوج اور ریاست کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور حوالہ جگہ جگہ دیتے ہیں، فوج کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر اس آڑ میں وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں جس پر فوج کو بھی توجہ کرنی چاہیے، حکومت کو بھی کرنی چاہیے، اور تمام طبقات کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ساری دنیا کہتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے، مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، ایران سب سے بڑا دشمن ہے۔ دنیا ساری نیتن یہو سے، چونکہ اس نے میں نسل کشی کی ہے، 70,000 مارے ہیں اور لاکھوں اس نے مجروح کیے، اور ساری تقریباً 9-10 لاکھ آبادی کو بے گھر کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے اس کو اسلحہ دیا ہے، ٹرمپ نے لبنان میں اور ایران میں حملہ کیا ہے۔ اس مفتی کو دل میں ذرا بھی نہ ٹرمپ کی نفرت ہے، نہ نیتن یہو کی نفرت ہے، نہ بھارت کی نفرت ہے، اس کے دل میں فقط ایران کی نفرت ہے۔ اور یہ جس ملک کے ساتھ ریاست اور فوج اور عسکری قیادت ثالثی کر کے اعتماد حاصل کر کے سمجھوتا کروا رہے ہیں، یہ پاکستان میں ان کو، پاکستانیوں کے دلوں میں ایران کی نفرت، ایرانیوں کے اندر پاکستان کی نفرت بھر رہے ہیں یہ مفتی، اور فوج کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ علماء ہیں جو جوڑتے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، فارسی میں جوڑنے کو، سینے کو، سلائی کو رفو کہتے ہیں، رفو گری، یہ علماء رفو گر ہیں، اور یہ مفتیان فتنہ گر ہیں۔ فتنہ گر فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ اس موقع پر جب
ایران کی مظلومیت اور ایران کی مزاحمت اور ایران کی مقاومت نے اور ایران کے رہبر کی شہادت نے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا ہے، دنیا کو بیدار کیا ہے، دنیا کو ایک یکسو کیا ہے، یک سمت کیا ہے، یک جہت کیا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے میں یہ کوشش کر رہے ہیں، البتہ ناکام کوشش ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیانیوں سے کوئی بھی، ان کی اپنی اولاد بھی پسند کرتی ہوگی، ان کے اپنے گھر میں بھی کوئی اس باتوں کو پسند کرتا ہے، چونکہ فتنہ ہے، اور پاک فطرت کسی کی بھی ہو وہ فتنہ کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ فتنہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں علماء ہیں جو رفوگری کرتے ہیں۔ تو یہ دو طبقے مذہبی میڈیا کے اوپر، رفوگر اور فتنہ گر، آپس میں مقابلے میں ہیں۔ یہ جو مفتی صاحب ہیں فوج کا نام استعمال کرتے ہیں، فوج کا نام استعمال کر کے گویا باقی تمام طبقات پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، دھونس ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے فوج ہے، میرے پیچھے آرمی ہے، میرے پیچھے GHQ ہے، اور جو میرا مخالف ہوگا وہ فوج کا مخالف سمجھا جائے گا۔ اس طرح کا تاثر قائم کرتے ہیں، لیکن فوج کی آڑ لے کر ملک میں فتنے اور جو فوج کی پالیسی ہے اس کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور وہ ملک جس کے لیے ہماری فوج اور ہماری حکومت ثالثی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعاون کر رہی ہیں، پاکستان نے بہت سارے اس جنگ کے دوران ایسے اقدامات کیے ہیں، جیسے تجارت کی تسہیل فراہم کی ہے، سامان ترسیل فراہم کیا ہے، اور بہت سارے کام کہ ایرانی شکر گزار ہیں پاکستان کے، پاکستانی حکومت کے، پاکستان کے ان سرکردہ لوگوں کے، لیکن مفتی اس ساری چیز کو آگ لگانے کے درپے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فوج کو متوجہ ہونا چاہیے کہ فوج کی آڑ میں یا فوج کا نام لے کر فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب فتنے کی بات کر کے ساتھ فوج کا نام لوگے تو فتنہ اور فوج کو جوڑ کے جب ایک جملے میں ساتھ استعمال کرو گے تو لوگوں کو نفرت ہو جائے گی، مفتی سے بھی، مفتی کے فتنے سے بھی، اور اس بندے سے بھی نفرت ہو جائے گی جس کا یہ نام لیتے ہیں۔ یعنی دو بندے آج جو تعریف کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری فوج کے دونوں بدنامی کا باعث ہیں۔ ایک ٹرمپ جب تعریف کرتا ہے ہمارے فوجی رہبروں کی، اور دوسرا یہ مفتی فتنہ گر جب تعریف کرتے ہیں تو یہ فوج کو بدنام کرتے ہیں۔ اور فوج ظاہر ہے فوج کا ذمہ دار ادارہ ہے، انہیں ہر اس شخص کو روکنا چاہیے جو چاپلوسی کے ذریعے، خوشامد کے ذریعے فوج کو بدنام کرتا ہے، عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت ابھارتا ہے، کسی بھی وجہ سے ابھارتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ جو بھی یہ سوچیں کہ اگر یہ مفتی جو باتیں کر رہے ہیں، توہمات اپنے جن کو نظریہ اور حقائق بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ اگر واقعاً فوج کا نظریہ ہے تو لوگ تو نفرت کریں گے، پھر اس فتنے سے نفرت کریں گے۔ فوج کا عمل یہ ہے کہ فوج ایران کے ساتھ دے رہی ہے، فوج ایران کو اعتماد کر رہی ہے، ثالثی کر رہی ہے، عزت کر رہی ہے، احترام کر رہی ہے۔ یہ وہاں جاتے ہیں، ایرانی ان کا احترام کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، یہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن مفتی جس نفرت کو پھیلا رہے ہیں تو یہ فوج کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ چاپلوسی جو فوج کا نام لے کر یہ کرتے ہیں اور اس سے اپنا فتنہ ابھارتے ہیں علماء کے اندر، مختلف طبقات، ان کے اپنے مسلک کے علماء ان فتنوں سے بیزار ہیں، دوسرے لوگ ان کے فتنوں سے بیزار ہیں۔ یعنی کون ہے جو پاکستان میں آپ کا مخاطب ہے جس کو یہ نفرت بھرتے ہو آپ، جبکہ ریاست حکومت کی پالیسی ہماری کچھ اور ہے اور آپ کی پالیسی الگ ہے۔ میڈیا اس وقت سارا نیتن یاہو سے نفرت کرتا ہے، تمام میڈیا پاکستان کا، سنی نیتن یاہو سے، ٹرمپ سے نفرت کرتا ہے، پاکستان کا دیوبندی، پاکستان کا بریلوی، پاکستان کا وہابی، پاکستان کا شیعہ، پاکستان کا غیر مسلم، سب کے سب ٹرمپ اور نیتن یاہو سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ مفتی کراچی کے یہ ایران سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ علاج کرائیں، اپنے توہمات کا ذہنی علاج کرائیں کہ یہ کیا وقت ہے، کیا راگ الاپتے ہو آپ، اور لوگ فوج کا نام استعمال کرتے ہو، ساتھ فوج کو بھی بیچ میں بدنام کرتے ہو۔ اپنے توہمات اپنے نام سے پیش کرو آپ، تاکہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ فیصلہ کر سکیں۔